السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز کلاسز چل رہی ہیں، تو نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جان لیجیے بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ مسلم میں روایت ہے، ابن عمر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، ترمذی کی ایک حدیث ہے، عن علی قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے مقدار کے واسطے سے، یعنی حضرت مقدار کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کا حال دریافت کیا۔ میں نے پہلے لیکچر میں بتا دیا ہے کہ حضرت علی کو مسیح بہت زیادہ آتی تھی، تو آپ نے فرمایا مسیح نکلنے سے وضو لازم آتا ہے، یعنی ضرور کیا جاتا ہے۔ منی نکلنے سے غسل ہوتا ہے۔ شدت شہوت کے وقت، ٹھیک ہے، جو ایک ڈسچارج ہوتا ہے، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اس مسیح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور منی جو ہے وہ اس کہہ لیں کہ لیکوڈ کو یا اس ڈسچارج کو کہتے ہیں جس سے ہسبینڈ اور وائف کے فزیکل ریلیشن شپ کے دوران جو خارج ہوتی ہے اور جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے خارج ہونے سے آدمی پر غسل واجب ہوتا ہے۔ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیل عینان فمن نام فلیتوضا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھیں بند کر کے جو شخص سو گیا، لیٹ گیا، تو وہ وضو کرے گا۔ یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا اختیار اپنے جسم سے ختم ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نیند کی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان جاگتا رہتا ہے تو اس کا اس کے جسم پر اختیار اور کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جب وہ سو گیا اس سے نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کیا ڈسچارج ہوا ہے، کیا خارج ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرعاً وضو ٹوٹنے کا حکم آ گیا، اس لیے جاگنے پر وضو جو ہے اسے کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، وعن علی بن طلق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسع احدکم فلیتوضا۔ علی بن طلق روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حدث کرے، یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی کے پیٹ سے کوئی چیز ڈسچارج ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز اسے پاس کی ہے تو پھر اسے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف۔ بلوغ المرام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قیء یا نکسیر پھوٹے یعنی کنواں نوز سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا وامٹنگ ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کھانا ہے جو کہ منہ کے ذریعے سے باہر آیا ہے یا کسی کے کو مسی ہوئی ہے، تو وہ شخص پھر جائے اور دوبارہ وضو کرے، یعنی کہ یہ وضو جو ہے نا ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، صحیح۔ اس کے بعد قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وانتم سکاریٰ سے بے ہوشی کی حالت کو میں جو ہے نا نماز کے قریب جانے سے منع کیا، تو پتہ کیا چلا ہے کہ بے ہوشی وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ خواہ کسی جو ہے ایسی چیز سے بے ہوشی ہوئی ہو جو کہ نشہ آور ہے، چاہے نیند سے ہو یا کسی بیماری سے بے ہوشی ہونے پر وضو ٹوٹ جائے گا، ہوش آنے پر وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ ولا جنوبن سے حالت جنابت میں نماز نہیں ہوتی۔ جنبی ہونا ناقص سے وضو ہوا، جنبی نماز پڑھنا چاہے تو نہ صرف وضو ہی کرے گا بلکہ اس پر غسل بھی واجب ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جاء احد منکم من الغائط میں جائے ضرور ہے، یعنی کہ کوئی شخص جب واش روم گیا ہے قضائے حاجت کے لیے تو اوبویسلی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر نماز کے لیے اس کو دوبارہ
وضو کرنا پڑے گا. او لمستم النساء، یا تم نے فزیکل ریلیشن قائم کیا، کوئی سیکشل ریلیشن قائم کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر اس پر وضو کے ساتھ ساتھ تمہیں غسل بھی کرنا پڑے گا. استحاضہ کے مسائل میں نے پہلے ڈسکس کیے ہوئے آپ کے ساتھ کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مستحاضہ عورت فاطمہ بن ابی حبیش، استحاضہ بولتے ہیں اس بلڈ کو جو کہ منسس کے علاوہ بھی عورتوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو وہ ایک بیماری ہے، وہ پیریڈز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق توسع لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر، اس لیے کہ تجھے خون استحاضہ آتا ہے. پتہ چلا ہے کہ استحاضہ جو ہوتا ہے یعنی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ وضو کے ناقص ہونے کا سبب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی چیئر پہ بیٹھے ہیں، آنکھ لگ گئی جس کو ہم اونگ بولتے ہیں، بلوغ المرام میں حدیث ہے، حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کے زمانے میں انتظار کرتے تھے نماز عشاء کا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ چھک جاتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور جو ہے انہیں تھوڑی سی اونگ آ جاتی، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی آنکھ لگ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ پراپر نیند نہیں ہے، اس میں انسان کا اپنے جسم پر کنٹرول رہتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ بغیر تکیہ لگائے یا ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو جانا یا اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انسان کا اپنے جسم پر کنٹرول رہتا ہے. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ موضوع پہ مسا نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے، حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ نے موزے پہنے ہیں، جرابیں پہنی ہیں، ساکس وغیرہ پہنی ہیں وضو کر کے، تو نیکسٹ نماز کے لیے آپ جو ہے ان موضوع پہ مسح بھی کر سکتے ہیں. شریف بن حانی نے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت سے متعلق پوچھا، تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن ہے. یعنی اگر کسی ایسے شخص نے جو کہ مسافر ہے، ٹریول کر رہا ہے، اور اس نے وضو کر کے موزے پہنے تھے، تو وہ 3 دن بغیر موزے اتارے جب وضو کرے گا تو انہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. یعنی وہ شخص جو اپنے گھر میں یا اپنے آفس میں ہے، ٹھیک ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، تو اگر وہ شخص جو ہے وضو کر کے موزے یعنی کہ ساکس پہنے گا تو 1 دن اور 1 رات میں وہ جتنی دفعہ وضو کرے اس کو جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں. تو مسح کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گیلا کریں، اپنی جو 5 فنگرز ہیں ان کو اپنے پاؤں کے اوپر ٹخنوں تک جو ہے نا اچھی طرح مسح کر لیں. مقیم شخص کے لیے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات تک ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات وضو میں بغیر پاؤں دھوئے مسح سے ہی نماز پڑھ سکتا ہے. اور مسافر جو ہے 3 دن اور 3 راتوں تک اپنی نمازوں کے وضو میں پاؤں دھونے کی بجائے مسح کر سکتا ہے. مدت مسح کی ابتدا اس وقت شروع ہوتی ہے جب وضو ٹوٹے. مثلاً ایک شخص نے ظہر کے وقت وضو کیا ہے اور وضو میں پاؤں دھو کر موزوں سے یا جرابیں پہنی ہیں اور اس کا وضو شام کو ٹوٹ گیا، تو اب شام سے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات جو ہے نا کاؤنٹ کی جائے گی. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. مسح بھی جو ہے نا ان سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو کے نواقص ہی سے مسح کے نواقص ہیں. جیسے وضو ٹوٹے گا مسح بھی ٹوٹے گا. صفوان بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 رات تک پاؤں سے نہ نکالیں سوائے جنابت کے، لیکن حکم نہ دیتے نکالنے کا، اور جو ہے نا ہم یہ پہنے رکھتے تھے. اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ جمعی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے غسل جنابت کے لیے موزے اتارنے چاہیے. اور جنابت کے برعکس جو ہے اگر کسی شخص کو قضائے حاجت ہو، واش روم جانا ہو، اور نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے، کیونکہ اس دوران آپ پہن سکتے مدت معین تک مسح کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ جرابوں پر ساکسز پر مسح کس طرح کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزوں اور جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنی جرابوں پر مسح کیا اور جوتوں پر بھی کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. معجم طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے دونوں جرابوں پر جوتیوں سمیت مسح کیا اور امامے پر بھی مسح کیا. جوتیوں پر مسح کا جو ذکر ان احادیث میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی جوتی میں صرف تسمہ ہی لگا ہوا تھا اور وہ جرابوں پر مسح کرنے میں غلط نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں والے پاؤں کو چپل نما پابوشوں میں رکھے ہوئے مسح کیا اور
حدیث میں آتا ہے کہ راویوں نے مسح میں جوتیوں کا ذکر بھی کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے وقت جو اصل چیز جوتے کے تسموں پر بھی مسح کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوتوں پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی کے تسموں اور جرابوں پر مسح کیا، یعنی کہ جو لیسز تھے ان پر مسح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عموماً وضو گھر سے کر کے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور گھروں میں وضو کرتے وقت جوتے نہیں اتارتے تھے، اور وضو میں جب پاؤں کی باری آتی تو اگر پاؤں ننگے ہوتے تو ان کو دھوتے، اور اگر پاؤں پر سوکسز ہوتی تو جوتی سمیت ان پر مسح کرتے تھے، اور ان کی جوتیوں کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ قریباً سارا ہی ننگا رہتا تھا، اس لیے کہ وہ جوتیاں یا ان کے جو لیسز سے مسح کرنے میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ وضو عموماً مسجدوں میں جا کر کرتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں اور خواتین گھر میں کرتی ہیں، اور مسجدوں میں خواہ جوتیاں اتارنی پڑتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے جوتیوں پر مسح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جوتیاں اس ڈیزائن کی نہیں ہوتی، اور ہم اگر گھروں میں بھی وضو کریں تو پھر جو ہے سلیپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر بھی جوتی اس قدر صاف نہیں ہوتی، وہی باہر جا رہے ہیں وہی گھر جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امامے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح ملتا ہے، وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح کے جرابوں کا معاملہ ہے۔ آپ نے وضو کیا، جب کیا تو مسح کر کے امامہ پہنا، اور نیکسٹ نماز کے لیے آپ نے جو ہے امامے پر مسح کر لیا۔ اس کی روایت ہمیں ملتی ہے حدیث سے، ابو داؤد اور احمد کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت باہر بھیجی، انہیں سفر میں سردی لگی، واپس آنے پر انہوں نے آپ کی خدمت میں سردی کی شکایت کی تو آپ نے انہیں اماموں اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تسخین کی ضد ہے، یعنی تبرید کے معنی ہوتی ہے سردی پہنچانا، اور تسخین کے معنی ہوتے ہیں گرمی پہنچنا۔ تو تسخین پاؤں کے ہر اس لباس کو کہتے ہیں جس سے پاؤں کو گرم کر کے سردی سے بچایا جائے، خواہ وہ لباس چمڑے کے موزوں سے ہو، خواہ جو ہے ایک جرابے ہوں۔ تسخین سے متعلق امام ابن رسلان رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پاؤں سردی سے بچایا جائے، خواہ وہ چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے وغیرہ کی جرابیں ہوں۔ تو اس حدیث سے تسخین سے ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں جس چیز سے لپیٹے جائیں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جرابوں پر چپل کے اوپر سے تسموں کے ذریعے سے مسح کیا، یعنی تسمے لگے ہوئے تھے، ان کی چپل اوپر سے کھلی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیمم آ جاتا ہے کہ تیمم کن حالات میں ضروری ہے۔ لوگ سردی سے بچنے کے چکر میں تیمم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ لغت میں تیمم کے معنی کثرت کی ہوتی ہے، اصطلاح شرع میں پانی نہ ملنے کی حالت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا جو ہے کثرت کر کے استعمال کر کے اسے ہاتھوں اور منہ پہ ملنا تیمم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مسافر کو سفر میں ہو سکتا ہے پانی نہ ملے۔ آج کل تو یہ سچویشنز بہت کم میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن زمانہ قدیم میں بہت مشکل تھی پانی کے لیے، اسپیشلی عرب میں۔ تو پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے وقت کے جانے کا ڈر ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، یعنی کوئی دشمن علاقہ ہے، مثلا گھر میں پانی نہیں ہے، باہر بھی پانی کی کمی ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے اندیشہ جان ہے، تو ایسی صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں تیمم کا جو حکم ہے، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے پھرے تو اچانک آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پہ پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے تجھ پر مٹی سے تیمم کر، ٹھیک ہے، بس وہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ بخاری مسلم ہے، یعنی اب کیا جنابت پر غسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا کہ تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ تیمم کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ پاک سطح زمین پر مارے جائیں جہاں پر مٹی اور فریش مٹی، اور پھر اس پر پونک مار کر چہرے اور دایاں ہاتھ بائیں بازو پر، بایاں ہاتھ دائیں پر مار لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جنابت کے لیے ویسے بھی غسل واجب ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو پانی نہ ملے تب تیمم کا حکم ہے۔ نیکسٹ نماز تک آپ کو پانی مل گیا تو پھر آپ غسل کریں اور پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے تو ہمیں سے ایک شخص کو پتھر لگا اور اس کے سر پہ زخم ہو گیا، پھر اس کو احتلام ہوا جس سے اسے نہانے کی ضرورت پڑ گئی، غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا آپ میرے لیے شریعت میں تیمم کی رخصت پاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تو پانی پر قادر ہے، یعنی پانی موجود ہے، پھر تیمم کیسا؟ پھر وہ زخمی نہایا اور اس کی وجہ سے اس کا زخم بڑھا، اسے بخار ہوا، پھر وہ مر گیا۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو ہم نے فرمایا کہ اس کو لوگوں نے یہ بات بتائی اور اسے ایسے سے کیا تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، اگر تم اسے جو ہے تیمم کا کہہ دیتے تو اس کی جان بچ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مارا ان کو لوگوں نے، مارے اللہ ان کو کیوں نہ پوچھے، انہوں نے مسئلہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ الفاظ بھی بولے گئے تھے کہ یہ مسئلہ تھا اور مسئلہ بگڑ گیا، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ سکتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا خاص کر سردیوں میں اس کے لیے مشکل ہو، یعنی ایسے مشکل نہیں، یعنی کوئی بیماری ہے جس کے باعث اس کی موت ہو سکتی ہے، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ تیمم کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمیں جو ہے ملتا ہے بخاری میں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لیٹا اور نماز پڑھی، پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ کفایت کرتا ہے تجھ کو اس طرح، یعنی تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھونک ماری ان پر، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ پر مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ یہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہوئے طریقے تیمم سے پتہ کیا چلتا ہے۔ تیمم کرنے والوں کو طہارت کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارنے چاہیے، پھر پھونک کر منہ پر مرے اور پھر دونوں ہاتھ پر بس تیمم ہو گئے۔ قرآن مجید کے حکم سے فتیمموا صعیدا طیبا کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے، اور کپڑے، پتھر، لکڑی، لوہے اور کوئلے وغیرہ پر تیمم جائز نہیں ہے۔ ایک تیمم سے وضو کی طرح کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم کرنے والا پورا متوضی کے حکم میں آتا ہے، لیکن تیمم اس صورت میں ہے جبکہ پانی نہیں مل رہا، تو اگلی نماز کے لیے پانی مل گیا تو آپ وضو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔